دوسری چیز جس سے کہ انسان کے اوپر اللہ کی رحمت برستی ہے اس کو کہتے ہیں استغفار. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حکم فرمایا واستغفر اللہ، استغفار کرو. ہمارے اکابر یہ معمول بتاتے ہیں روزانہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اس کو دن میں کم از کم 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام. زیادہ وقت ہو تو 200 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں. مگر جب پڑھ رہے ہوں تو ذرا اپنے گناہوں پر ندامت بھی دل میں محسوس کریں. یہ نہ ہو کہ زبان پہ استغفار چل رہا ہے اور دن میں گناہوں کے خیال چل رہے ہیں. رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی تھی استغفارنا یحتاج الی استغفار، کہ ہم ایسا استغفار کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ہمیں استغفار کرنے کی ضرورت ہے. صبح برکف توبہ برلب دل پر از لطف گناہ. ہاتھ میں تسبیح، زبان پہ توبہ اور دل گناہ کی لذت میں پڑا ہوا ہے. معصیت را خن میں آیت بر استغفار ماں، میرے استغفار کے اوپر تو گناہ بھی کھڑا ہنس رہا ہے. تو ایسا استغفار نہ ہو. صحیح ندامت کے ساتھ ہم استغفار پڑھیں تو اللہ تعالی کی رحمت برسے گی. دلیل قرآن عظیم الشان، بات پکی. اللہ رب العزت شاہ فرماتے ہیں لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. قرآن کی آیت. اگر یہ استغفار کرتے تو کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ رحمت برساتے. تو اس کا مطلب ہے یہ گارنٹیڈ بات ہے کہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، انسان کے روح کو غذا ملتی ہے. پھر تیسری چیز جس سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اترتی ہے، درود شریف کا پڑھنا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو شخص ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں اتارتے ہیں. تو 10 رحمتوں کا اترنا اس بات کی دلیل کہ روح کو غذا ملتی ہے، نور اترتا ہے انسان کے اوپر. ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام، کم از کم اتنا تو درود شریف ضروری پڑھ لیں. ایک صحابی رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا درود شریف پڑھوں؟ فرمایا زیادہ پڑھ، چوتھائی حصہ. زیادہ پڑھو گے تو فائدہ زیادہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھا حصہ. بھائی زیادہ پڑھو گے تو زیادہ فائدہ. 3 حصے. فرمایا اور زیادہ تو 4 حصے. جب انہوں نے کہا کہ میں پورا وقت درود شریف پڑھنے میں لگا دوں گا، نبی اسلام نے فرمایا اذن یغفر لک ذنبک، تیرے گناہوں کو بخش دیا جائے گا اور تیرے غموں کو تیرے سر سے اتار دیا جائے گا. تو درود شریف کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور دھو دیتے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ٹھنڈا پانی آگ کو اتنا جلدی نہیں بجھاتا جتنا جلدی درود شریف کا پڑھنا انسان کے دلوں کی ظلمت کو مٹا دیتا ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح، تکبیر، تحمید، تحلیل ان کے فضائل نہ بتائے ہوتے تو میں اپنا پورا وقت درود شریف کے پڑھنے میں گزار دیتا.
تو ہم بھی درود شریف پڑھیں، کم از کم 100 مرتبہ صبح اور 1 مرتبہ شام۔ اس سے کیا ہوگا کہ دل کو غذا پہنچ جائے گی۔ چوتھی چیز اللہ کا ذکر کرنا، ذکر لسانی یا ذکر قلبی، جیسا بھی معمول ہو، ذکر کے کرنے سے اللہ تعالی کی رحمت اترتی ہے۔ اور حدیث پاک سے دلیل، نزلت علیہم السکینہ، ان کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے، ملائکہ آ جاتے ہیں ان کے اوپر، جہاں لوگ مل بیٹھتے ہیں مختلف جگہوں سے آئے ہوئے اللہ کو یاد کرنے کے لیے۔ تو ذکر کرنے سے سکینہ کا نازل ہونا بھی اس بات کی دلیل کہ انسان کے دل کو غذا ملتی ہے۔ ذکر سے ذات کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے۔ جتنا جس چیز کا تذکرہ زیادہ کریں اتنا اس سے محبت ہوتی ہے۔ تو کثرت ذکر کا حکم اس لیے کہ اس سے اللہ رب العزت کی محبت انسان کے دل میں پڑتی ہے۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ ہمیشہ ذکر کرنا ہے، ہر وقت کرنا ہے۔ موسموں کے بدلنے کا اس پہ اثر نہیں ہوتا، اس لیے ہمارے اکابر صبح شام کا کچھ وقت تھا جس میں تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ پھر پانچویں چیز جس سے کہ انسان کے اوپر رحمت اترتی ہے وہ ہے اتباع سنت۔ جتنا ہر عمل سنت کے مطابق ہوتا جائے گا اتنا اللہ کی رحمت ہم پہ برستی جائے گی۔ جتنا ہر عمل سنت کے مطابق، اس لیے ہمارے سلسلہ آگیا نقشبندیہ میں بیعت ہونے کے بعد پہلا کام یہی بتاتے ہیں، ہر کام کو سنت کے مطابق کرنا ہے۔ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو سنت کے مطابق ڈھالنا ہے۔ کیوں؟ ایک تو اجر ہے، ایک قرب ہے، اللہ کی محبوبیت ملتی ہے، اور تیسرا یہ چیز انسان کے روح کی غذا بھی ہے۔ دلیل قرآن عظیم الشان میں سے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو کیا ہوگا؟ تمہارے اوپر رحمت برسے گی۔ تو اتباع سنت سے بھی انسان پر رحمت برستی ہے۔ پھر چھٹی چیز اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنا۔ قرآن مجید میں تو حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ کونو حکم ہے، اور حدیث پاک میں بھی حکم دیا گیا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علیکم بمجالسۃ العلماء واستماع کلام الحکماء فإن اللہ تعالی یحیی القلب المیت بنور الحکمہ کما یحیی الارض المیت بماء المطر، کہ جس طرح بارش کے اترنے سے اللہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، اسی طرح اہل اللہ کی حکمت بھری باتوں سے اللہ دلوں کو زندہ فرما دیتے ہیں۔ تو دلوں کو غذا کا ملنا حدیث سے ثابت۔ اس لیے تو فرمایا کہ انسان کہیں نہ کہیں اپنا تعلق جوڑے۔ مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان مشائخ کی نظر شفا اور ان کا کلام کیمیا ہے، ان کا کلام کیمیا اور ان کی نظر شفا ہے۔ یہ 10 اسباب ہمیں زبانی یاد ہونے چاہیے تاکہ ہم ان کے ذریعے سے اپنے گناہوں کی بخشش کا بندوبست کر لیں۔ سب سے پہلا سبب استغفار،
استغفار کہتے ہیں کہ اپنے گزرے ہوئے گناہوں پر نادم ہونا. شریعت نے کہا الندم توبۃ، ندامت یہ توبہ ہے. اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش انسان وہ ہوگا من وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، جس کے نام اعمال میں کثرت کے ساتھ استغفار لکھا ہوا ہوگا. تو ہمیں کثرت سے استغفار پڑھنا چاہیے. چنانچہ ایک شخص حضرت حسن اللہ عنہ کے پاس آیا، حضرت بہت گناہگار ہوں، کوئی عمل بتائیں. فرمایا استغفار پڑھو. ایک اور آدمی آیا، حضرت بارش نہیں ہو رہی، کوئی عمل بتائیں. فرمایا استغفار پڑھو. پھر ایک آدمی آیا کہ حضرت بہت قرضہ چڑھ گیا، دعا کریں کہ کوئی اسباب بن جائیں رزق کے، مال کے، تاکہ قرضہ اتر جائے. فرمایا استغفار پڑھو. پھر ایک شخص آیا کہ حضرت دعا کریں اللہ مجھے بیٹا دے دے. فرمایا استغفار کرو. ایک آدمی آیا میرا باغ ہے، دعا کریں کہ میرا پھل زیادہ لگے. فرمایا استغفار کرو. ایک آدمی آیا میری کھیتی باڑی کی زمین ہے، دعا کریں پانی اندر سے نکل آئے. فرمایا استغفار کرو. اب سننے والا حیران کہ مختلف لوگ مختلف ضروریات آ کر بیان کرتے رہے، سب کے لیے ایک ہی جواب. تو اس نے پوچھا کہ حضرت کیا مسئلہ؟ تو فرمایا کہ دیکھو یہ جواب میں نے اپنی طرف سے نہیں دیا، قرآن مجید سے دیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. تو سب سے پہلے استغفار کرنے سے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر اللہ بارشیں برسائے گا. ویمددکم باموال، اللہ مال کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا. وبنین، اور بیٹوں کے ذریعے مدد کرے گا. ویجعل لکم جنات، اور اللہ تعالیٰ تمہیں درختوں پہ پھل زیادہ عطا کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے زمین سے چشمے جاری فرما دے گا. آپ اگر غور کریں تو ہماری روز مرہ کی جو پریشانیاں ہیں وہ انہی میں سے ہیں. کوئی بیٹے کے لیے پریشان، کوئی کاروبار کے لیے پریشان، کوئی قرضوں کی وجہ سے پریشان. اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم استغفار کرنے کی عادت ڈال لیں تو ہمیں کسی اور عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور یہ عمل قرآن مجید میں بتایا گیا ہے، یہ پروردگار عالم کا کلام ہے. ہم استغفار کم کرتے ہیں، کم از کم 100 مرتبہ صبح اور شام استغفار کا کرنا معمول بنا لینا چاہیے. آپ لوگ ڈرائیو کرتے ہیں اپنے دفتر جاتے ہوئے تو راستے میں جو آدھا گھنٹہ لگتا ہے اس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ بعض لوگ نعت سن لیتے ہیں، تلاوت سن لیتے ہیں، وہ بھی عبادت ہے. لیکن اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان خود پڑھے کچھ. تو اگر اس دوران آپ استغفر اللہ ہی پڑھتے رہیں تو سینکڑوں دفعہ استغفار نام اعمال میں لکھا جائے گا. اور اگر پورا پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، تو یہ سونے پہ سہاگے والی بات ہے. تو اپنے ٹائمنگز کو ایسے ایڈجسٹ کریں کہ اس میں درود استغفار کثرت کے ساتھ آپ پڑھ سکیں. کیونکہ حدیث پاک میں یہ فرمانا کہ قیامت کے دن وہ بندہ بہت خوش ہوگا جس کے نام اعمال میں استغفار زیادہ ہوگا. دوسرا سبب ہے توبہ. توبہ اور استغفار بہت قریب قریب ہیں، ان میں لائن آف ڈیمارکیشن ڈالنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے. مگر علماء نے لکھا ہے کہ استغفار پچھلے گناہوں پہ ریپینٹنس کو کہتے ہیں، اور توبہ آئندہ گناہوں کو کمٹ نہ کرنا، اس کی کمٹمنٹ کرنا، عزم کرنا، اس کو کہتے ہیں. توبہ عزم جازم، ایک عہد کرنا کہ میں نے آج کے بعد گناہ نہیں کرنا، یہ توبہ کہلاتا ہے. تو گویا توبہ کا تعلق آئندہ گناہ نہ کرنا، استغفار کا تعلق پاسٹ کے ساتھ ہے کہ میں نے جو کیا برا کیا، اللہ
بس میری غلطی کو پلیز معاف کر دیں، اس کو استغفار کہتے ہیں۔ اور یہ استغفار کا حکم اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، حکم ہے، صیغہ ہے امر کا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ حکم ہے تو سوچئے پھر ہمیں استغفار کرنے کی کتنی ضرورت ہے۔ توبہ ہر بندے پہ کرنی ضروری، چنانچہ کافر ہے تو وہ کفر سے توبہ کر کے مسلمان بن جائے، مومن ہے گناہوں سے توبہ کر کے نیک بن جائے۔ جو نیک ہے وہ جو اپنے اعمال کے اندر غفلت ہوتی ہے، نماز کی غفلت، ذکر میں غفلت، تلاوت میں غفلت، اس غفلت سے توبہ کرے، اور جو کہے کہ جی میں تو اس سے بھی توبہ کرتا ہوں، تو بھئی ہم جو اعمال کرتے ہیں یہ اس کوالٹی کے تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت پا سکیں۔ اب پھر استغفار کرنا کہ اللہ اس کو قبول کر لیجئے، جو کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عبدنا کا حق کا عبادتک، اے اللہ ہم نے عبادت نہیں کی جیسے عبادت کرنے کا حق تھا۔ اگر سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں، ہماری عبادتیں کیا عبادتیں ہیں؟ تو استغفار کرنا، توبہ کرنا ہم میں سے ہر بندے پر لازم ہے۔ تیسری چیز جس سے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، الحسنات الماحیہ، نیکیاں۔ جو انسان نیک اعمال کرتا ہے تو گناہ دھل جاتے ہیں۔ نیک اعمال کی مثال صابن کی ہے، گناہوں کی مثال میل کی سی ہے۔ صابن جتنا زیادہ لگتا ہے اتنا میل دھل جاتی ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہاں شیطان دھوکہ دیتا ہے۔ مثلا اگر کوئی بچہ تعلیم پا رہا ہے مگر کوئی گناہ بھی کرتا ہے، تیرے علم کا کیا فائدہ، گناہ تو چھوڑتا نہیں۔ بھائی اگر گناہ کرتے ہیں تو علم تو الٹا ان گناہوں کو دھوئے گا، وہ علم ہی چھڑوا دیتا ہے تاکہ دھونے کا مسئلہ ہی نہ رہے۔ اب عورت سوچے گی میں پردہ تو کرتی نہیں، نمازوں کا کیا فائدہ؟ یہ دھوکہ ہے شیطان کا۔ بھئی آپ نمازیں پڑھتی رہو، اس نمازوں کی برکت سے اللہ پھر پردے کی بھی توفیق دے دیں گے۔ تو نیکی نہیں چھوڑنی چاہیے کبھی بھی، یہ سوچ کے جی میں اچھا تو ہوں نہیں، کیا فائدہ؟ فائدہ ہے۔ جب اللہ فرما رہے ہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دھو دیتی ہیں، بھئی گناہ تو ہم چھوڑتے نہیں اور نیکی آرام سے چھوڑ دیتے ہیں، یہ کہاں کی لاجک ہے؟ تو اس لیے نیکی بھاگ بھاگ کے کرنی چاہیے۔ اگر گناہ ہیں تو نیکی اور زیادہ کریں تاکہ نیکی کی برکت سے گناہوں کی ظلمت ختم ہو جائے اور دھل جائے۔ حدیث پاک میں ہے بندہ گناہ کرتا ہے لکھ دیا جاتا ہے، دوسرا گناہ، تیسرا، 5 گناہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ایک نیکی کرتا ہے تو نیکی والا فرشتہ کہتا ہے کہ دیکھو اللہ کے ہاں دستور ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اس کو 10 نیکیاں ملنی تھیں، تم نے 5 گناہ لکھے ہیں نا، اچھا تم 5 گناہ مٹا دو، میں نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کی بجائے صرف 5 نیکیاں بیلنس وہ ڈال دیتا ہوں۔ چنانچہ 5 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 5 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ اس لیے خوب نیکی کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی ظلمت سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ چوتھی چیز جس سے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، دعاء المؤمنین للمؤمن، جو ایمان والے ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے ہیں اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ چنانچہ عمر لانو جا رہے تھے عمرے کے لیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا۔ تو نبی علیہ السلام نے امت کو تعلیم دی کہ ایک دوسرے کو دعاؤں کے لیے کہنا چاہیے۔ یہ بہت اچھی عادت ہے کہ جب کسی سے ملیں جی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، والدین کو کہنا، بڑوں کو کہنا، دوستوں کو کہنا، کیا معلوم کس کی مانگی ہوئی دعا کام آ جائے۔ اس دعا کا فائدہ ہوتا ہے نا، تبھی تو قرآن مجید میں دعا سکھائی گئی، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ جو ہم سے پہلے ایمان والے چلے گئے ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ تو فائدہ ہوتا ہے تو قرآن نے دعا سکھائی ہے نا۔
تو ایمان والوں کی دعاؤں سے دوسرے ایمان والوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے دوست کی دعا دوست کے پیٹھ پیچھے رد نہیں کی جاتی، کیوں؟ اس میں خلوص ہوتا ہے۔ تو اس لیے حدیث پاک میں ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے اور 40 آدمی جنازہ پڑھ لیں جو ایمان والے ہوں، توحید والے ہوں، فرمایا ما من رجل مسلم یموت فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا لا یشرکون باللہ شیئا الا شفعهم اللہ فی، اللہ 40 بندوں کی نماز جنازہ کو قبول کر کے میت کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ پانچواں عمل ما یعمل للمیت من اعمال البر، ہم اپنے فوت شدہ لوگوں کے لیے جو نفل کے کوئی نیک کام کرتے ہیں اس سے بھی ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ مثلا صدقہ کر دیا، قرآن پاک پڑھا، ان کو بخش دیا، ان کی طرف سے عمرہ کیا، حج کیا، ان نفلی اعمال کا ثواب ان کو ملتا ہے، اس کی وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل ذکر میں یا کسی اور کتاب میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک اللہ والے تھے، قبرستان کے قریب سے جاتے ہوئے انہوں نے کچھ پڑھ کے قبرستان والوں کو بخش دیا۔ رات خواب دیکھا کہ وہی قبرستان والے ہیں اور ایک آدمی آتا ہے جیسے کوئی ڈاک تقسیم کرنے والا ڈاکیا ہوتا ہے، اور سب اس کی طرف بھاگ پڑتے ہیں جیسے ڈاک لینے کے لیے ہو۔ ایک بندہ پیچھے آرام سے بیٹھا ہوتا ہے، وہ پوچھتا ہے کیا معاملہ؟ وہ کہتا ہے کہ یہ فرشتہ آیا ہے، روزانہ کی جو ڈاک آئی ہے نا نیکیوں کی، جو اولاد نے، رشتہ داروں نے، دوستوں نے کیے، لہذا وہ اعمال نیکیاں ملتی ہیں تو یہ سب لوگ جاتے ہیں کہ نیکیاں ملیں گی، ہمارا درجہ بڑھے گا۔ اس نے کہا کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے؟ کہنے لگا ہاں میں لے لوں گا، مگر میرا ایک بیٹا ہے جسے میں نے قرآن پاک کا حافظ بنایا، اس کی دکان ہے، وہ سارا دن دکان پہ بیٹھا رہتا ہے اور ساتھ ساتھ قرآن پڑھتا رہتا ہے، تو مجھے اتنی نیکیاں مل جاتی ہیں کہ میں بعد میں لے لوں گا۔ اس نے کہا بیٹا کہاں؟ اس نے کہا فلاں جگہ دکان ہے۔ وہ اللہ والے جب وہاں گئے اگلے دن تو دیکھا کہ ایک نوجوان ہے اور وہ بیٹھا ہوا ہے، گاہک آتا ہے تو اس کو سودا بیچ دیتا ہے، جب گاہک کوئی نہیں ہوتا تو وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو وہ سمجھ گیا کہ میرا خواب سچا تھا، اس بچے کے قرآن پڑھنے سے اس کے والد کو خوب بینیفٹ مل رہا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ پھر اسی قبرستان کے قریب سے گزرے، پھر انہوں نے کچھ پڑھ کے بخش دیا۔ رات خواب میں دیکھا کہ اب جب تقسیم ہوا تو سب بھاگے تو وہ بندہ بھی بھاگا۔ انہوں نے کہا آپ بھی بھاگ رہے ہو؟ کہنے لگا ہاں میں اس لیے بھاگ رہا ہوں کہ میرا وہ بیٹا فوت ہو گیا، اب مجھے قرآن پڑھ کے بخشنے والا کوئی ایسا ہے نہیں، تو جو عام ایمان والوں کا ثواب آتا ہے